أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ القلم، اس کا یہ دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے. پہلے رکوع کے یہ دوسرا حصہ ہے، اس میں ایک واقعہ بیان ہوا کہ ایک نیک آدمی جس کا ایک باغ تھا، جب پھل کاٹنے کا موقع آتا تو وہ جو بھی غریب مسکین حاضر ہوتے موجود ہوتے ان کو اس میں سے وہ دیتا. اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ جو مفت میں اتنا چلا جاتا ہے اس کو بچانا چاہیے. تو انہوں نے پلاننگ یہ کی، منصوبہ یہ بنایا کہ صبح صبح اٹھیں گے، جا کے پھل کاٹ کے لے آئیں گے اور غریبوں مسکینوں کے آنے سے پہلے پھل جو ہے وہ سارا کا سارا گھر میں ڈال لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا. رات کو وہ باغ جو تھا جل کر کوئلہ سیاہ ہو گیا، وہاں کچھ نہ بچا. جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کذالک العذاب، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اس کی پکڑ آتی ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور یہ دنیا کا نقصان، دنیا کی پکڑ، دنیا کا عذاب تو کچھ نہیں، اصل عذاب جو ہے وہ آخرت میں ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ جانتے. اب اس کے بعد یہ تو ان لوگوں کا ذکر تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. اس کے مقابل متقین کا، نیک لوگوں کا، پرہیزگاروں کا ذکر فرمایا متقین کے لیے عند ربہم، رب کے ہاں، جنات النعیم، نعمتوں بری جنتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن میں سدا بہار نعمتیں ہیں، کبھی وہاں خزاں آنے والی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں یعنی وہ جنتیں ان میں بہار رہے گی، اور نعمتوں بھری جنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کی ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ یہ اصل میں کفار کی ایک بات کا جواب ہے. کافر جو تھے وہ قیامت کے منکر تھے کہ قیامت نہیں آنی ہے، بس دنیا ہی دنیا ہے، دنیا میں اس دنیا کو بنانے سنوارنے کے لیے جو چاہو کر لو، بس اس دنیا سے چلے گئے اور معاملہ ختم ہو گیا. قیامت کے وہ قائل ہی نہیں تھے کہ دوبارہ زندہ ہو کر پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. تو وہ کہتے کہ قیامت تو آنی نہیں ہے، اور اگر بالفرض آ ہی گئی جیسا کہ تم کہتے ہو تو وہ کہتے کہ وہاں بھی ہمیں
ہم تم سے بہتر حالت میں ہوں گے، وہاں بھی ہمیں نعمتیں ملیں گی۔ جس طرح دنیا میں ہمارے پاس مال و دولت کی کثرت ہے، اقتدار ہے، عہدہ ہے، ہر چیز، اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کفار جو ہیں ان کے پاس نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ مکہ میں بھی یہی تھا کہ اکثریت جنہوں نے ایمان قبول کیا وہ غریب اور اس طرح کے لوگ تھے، امیر، سردار، اس قسم کی اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ ایمان کی نعمت سے محروم تھی۔ تو وہ کہتے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت آنی ہی نہیں، اور اگر آ ہی گئی جس طرح تم کہتے ہو تو وہاں بھی ہم تم سے بہتر حالت میں ہوں گے، وہاں پر بھی ہماری موج ہوگی اور وہاں بھی ہم مزے کے اندر ہوں گے، اور تم جس طرح دنیا میں تمہارے پاس کچھ نہیں ہے وہاں بھی تمہاری یہی حالت ہوگی، اور وہاں بھی تمہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ جو ہے یہ کہا گیا۔ ایک جگہ یہ سورہ حامیم السجدہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا، ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ وہ کہتا ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میرا خیال نہیں کہ قیامت آئے گی، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، اور اگر قیامت آ ہی گئی جس طرح تم کہہ رہے ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے کہا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میرا خیال نہیں کہ قیامت آئے گی، یہ بات ویسے ہی ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر ہو ہی گیا، قیامت آ ہی گئی جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، اور وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں رب کی طرف لوٹایا گیا، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، تو وہاں بھی ہمیں بھلائی ملے گی، یعنی وہاں پر بھی ہم موج میں ہی ہوں گے، وہاں بھی ہمارے مزے ہی ہوں گے، اور تم جو دنیا میں جس طرح ہو اسی طرح ہے۔ اسی طرح سورہ الکہف کے اندر بھی یہی ہے کہ ایک نیک آدمی تھا اور ایک بد تھا۔ نیک جو ہے وہ اس کو نصیحت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میرا خیال نہیں ہے کہ قیامت آئے گی، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور اگر میں لوٹا دیا گیا اپنے رب کے ہاں، یعنی جس طرح تم کہہ رہے ہو قیامت آ بھی گئی تو لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، پھر دنیا میں سے بھی بہتر وہاں پہ ہماری حالت ہوگی، وہاں بہتر ملیں۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت آنی نہیں، اور اگر آ گئی تو وہاں بھی ہم مزے کے اندر ہوں گے اور تم سے بہتر حالت میں ہوں، جس طرح دنیا میں تمہیں کچھ نہیں ملا وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا، اور جس طرح ہم دنیا میں مزے میں ہیں وہاں پر بھی موج میں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رب ذوالجلال کے عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ دنیا کے اندر تو حکمت ہے، دنیا ایک آزمائش ہے، آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، لیکن آخرت میں عدل و انصاف ہوگا، تو وہاں پہ دنیا کے اندر جو کچھ کیا ہے اس کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ تو فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو کر دیں گے مجرموں کی طرح، یعنی دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے گا۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسی باتیں کرتے ہو، کیسے فیصلے کرتے ہو۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے تم پڑھتے ہو، یعنی یہ جو تم بات کر رہے ہو کہ اگر قیامت آ گئی تو وہاں بھی ہم بہتر حالت میں ہوں گے مسلمانوں سے جس طرح دنیا میں بہتر حالت میں، تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب، کوئی وحی، کوئی ایسی چیز ہے ثبوت کے طور پر تم پیش کرو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے تم پڑھو؟ ان لکم فیہ لما تحکمون، کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان لکم فیہ
لما تخیرون کہ جو تم پسند کرو گے وہی تمہیں ملے گا. خیرہ یخیر، پسند کرنا اپنے لیے، تو جو تم پسند کرو گے، جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا. کوئی کتاب ہے؟ ام لکم ایمان علینا، یا تمہارے لیے قسمیں ہیں ہم پر. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں قسم دے رکھی ہے، بالغۃ الی یوم القیامت، جو قیامت تک پہنچنے والی ہے. یعنی ہم نے تمہیں قسم دے رکھی ہے، ان لکم لما تحکمون، کہ تمہیں وہ ملے گا جو تم فیصلہ کرو گے، جو تم پسند کرو گے. یعنی یا تو کوئی کتاب لاؤ جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ تمہیں وہ ملے گا جو تم پسند کرو گے دنیا میں، چاہے تم جیسے بھی زندگی گزارو، کفر کرو، ناشکری کرو، ظلم و زیادتی کرو، جو کچھ کرتے رہو، آخرت میں تم موج میں ہوں گے. یا کہ ہم نے تمہیں قسم دے رکھی ہے کہ تم جو چاہو کرو، تمہیں وہاں تمہاری پسند کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک کیا جائے گا. سلہم، محبوب ان سے پوچھو، ایہم بذالک زعیم، کون اس کا ضامن ہے، کون اس بات کا ضامن ہے کہ ان کے لیے قسمیں ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. ام لہم شرکاء، یا کوئی ان کے شریک ہیں جو ان کی ضمانت دیں، یعنی ان کے محافظ. فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، پس وہ اپنے ان شرکاء، ان شریکوں کو، ان ضامنوں کو لے آئیں اگر سچے ہیں. یعنی یہ جو بات کرتے ہیں کہ اگر قیامت آ گئی تو ہم پھر بھی وہاں مومنوں سے، مسلمانوں سے بہتر حالت میں ہوں گے، اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے، یا عقلی دلیل یا نقلی دلیل. نقلی دلیل کتاب سے ہو سکتی ہے، عقلی دلیل کسی گواہ کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. تو دونوں ان کے پاس نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے، نہ ان کے پاس کوئی گواہ ہے. تو یہ ان کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں، ضد اور ہٹ درمی ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالی وہاں عدل و انصاف فرمائے گا، وہاں کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی. ہاں، کفار کے ساتھ عدل ہوگا اور اہل ایمان پر اس کا فضل ہوگا. وہاں اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل اور کرم فرمائے گا. آگے فرمایا یوم یکشف عن ساق. کفار تو یہ بات کرتے ہیں نا کہ وہاں وہ موج میں ہوں گے. یہ اس لیے ہے کہ وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ان کے دل کے اندر، دل و دماغ میں یقین نہیں تھا قیامت آنے کا، اس لیے جو چاہا وہ کہہ دیا قیامت کے بارے میں. ورنہ وہ قیامت کا جو ماحول ہوگا وہ کیسا ہوگا، اس کا ذکر جو ہے اگلی 2 آیات میں ہے. یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی سے ہٹایا جائے گا، پنڈلی کھولی جائے گی. ساقن کہتے ہیں انسان کا یہ گھٹنے سے پاؤں کے درمیان کا جو حصہ ہے، اس کو ساق کہا جاتا ہے. تو یوم یکشف عن ساقن، جس دن پنڈلی سے ہٹایا جائے گا، پنڈلی کھولی جائے گی. اب یہ جو ہے اس کا مفہوم جو ہے بیان کرنا، یہ آیت جو ہے متشابہات میں سے ہے، یعنی جس کا مفہوم وہ عام انسان نہیں جان سکتا. اس کے بارے میں احادیث میں بھی آتا ہے اور محدثین کرام نے اس کا مفہوم جو ہے وہ 2 طرح سے بیان کیا ہے. یعنی اس کے بارے میں 2 طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں. بخاری شریف کے اندر 2 حدیثیں اس مفہوم کی ہیں اور باقی کتابوں میں بھی ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس دن ہمارا رب اپنی ساق، یعنی پنڈلی، ساق پنڈلی کو کہتے ہیں، اپنی پنڈلی کو کھولے گا تو ہر مسلمان مرد اور عورت اس کو سجدہ کریں گے.
اور وہ لوگ باقی رہیں گے جو دنیا میں دکھانے اور سنانے کے لیے عبادت کرتے تھے، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی کمر لوٹ کر ایک طباق تختے کی طرح ہو جائے گی۔ اب یہاں بھی وہی الفاظ ہیں، ساق، یوم یکشف عن ساق۔ تو اس کی شرح میں آگے محدثین کرام فرماتے ہیں، یعنی یہ آیت اس میں بھی ہے یوم یکشف عن ساق، اور اس حدیث میں بھی یہی ہے کہ اس مسئلہ میں اہل علم کے دو قول ہیں۔ ایک وہ جو پہلے علماء گزرے ہیں متقدمین، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کا مفہوم جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے، کہ ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ پنڈلی ہے، کس طرح ہے اب ہم اس کو اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتے، جس طرح ہم اپنی پنڈلی، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اعضاء یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے، جس طرح قرآن پاک میں ہے ید اللہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ۔ اب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کس طرح ہے اس کو ہم اس طرح نہیں سمجھ سکتے جس طرح ہمارا یہ ہاتھ ہے۔ تو وجہ اللہ بھی ہے، اللہ کا چہرہ وہ کیسا ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کو ہم اپنے چہرے کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ پنڈلی جو ہے اس کو بھی ہم اپنی پنڈلی پر قیاس کر کے اس طرح اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو پہلے جو علماء گزرے ان کا تو یہی نقطہ نظر تھا، بھائی ٹھیک ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، چہرہ ہے، پنڈلی ہے، لیکن کیسی ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں۔ بعد میں جو علماء آئے انہوں نے اس کے اندر تعویل کی اور اس کا مرادی معنی جو ہے وہ بیان کیا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب عربی کے اندر بولے جاتے ہیں جب شدت اور سختی کا وقت ہوتا ہے، جس طرح جنگ تو کہتے ہیں کشفت عن ساقها، جنگ نے اپنی پنڈلی کھول لی، یعنی مطلب ہے کہ سخت وقت آ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد ساق سے مراد، پنڈلی کھولنے سے مراد ہے کہ وہ شدت کا وقت ہوگا، سختی کا وقت ہوگا۔ چنانچہ اس کے بارے میں جو ہے وہ مختلف روایات ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سخت اور ہولناک چیزوں کو کھول دیا جائے گا، وہ انہوں نے اس کا معنی کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے مراد حجابات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں کے لیے کھول دے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، بڑی طویل حدیث پاک ہے، اس میں بھی اس چیز کا ذکر ہے۔ یہ بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ہر گروہ اس کی پیروی کرے جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتا تھا۔ اس اعلان کے بعد جس قدر لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں وغیرہ کی عبادت کرتے تھے سب جہنم میں جا گریں گے، اور صرف وہ لوگ بچ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، خواہ نیک ہوں یا بد، اور کچھ لوگ اہل کتاب میں سے بھی باقی رہیں گے۔ پھر یہود کو بلا کر ان سے پوچھا جائے گا تم دنیا میں کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بیٹے عزیر کی عبادت کرتے تھے۔ ان میں ایک گروہ یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے بیٹے عزیر کی عبادت کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا تم جھوٹے ہو، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ یار اب ہم پیاسے ہیں، ہم کو پانی پلا دے۔ پھر ان سے اشارے سے کہا جائے گا تم پانی کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ پھر انہیں جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا، وہ جہنم سراب کی طرح دکھائی دے گی، پھر وہ جہنم میں جا پڑیں گے۔ آگے فرمایا پھر عیسائیوں کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا تم دنیا میں کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے مسیح کی عبادت کرتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ ان سے کہا جائے گا تم جھوٹے ہو، اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بیوی بنائی نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔
ان کے ساتھ بھی پھر اسی طرح سلوک ہوگا۔ پھر فرمایا یہاں تک کہ صرف وہ لوگ بچ جائیں گے جو دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، خواہ نیک ہوں یا بدکار۔ پھر ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ ایک صورت بھیجے گا جس صورت کو وہ دنیا میں کسی نہ کسی وجہ سے جانتے ہوں گے، یعنی ایسی صورت کہ وہ پہچان جائیں گے کہ یہ ان کا رب نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تمہیں کس بات کا انتظار ہے، ہر گروہ اپنے معبود کے ساتھ جا چکا۔ مسلمان عرض کریں گے اے بار الہ، ہم دنیا میں ان لوگوں سے الگ رہے حالانکہ ہم ان کے سب سے زیادہ محتاج تھے، اور ہم نے ان لوگوں کا کبھی ساتھ نہیں دیا۔ اس صورت میں آواز آئے گی میں تمہارا رب ہوں، یعنی وہ جو ان کے سامنے ہوگا جس کو وہ پہچان لیں گے کہ رب نہیں ہے۔ مسلمان کہیں گے ہم تم سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ مسلمان یہ کلمات 2-3 بار دہرائیں گے۔ یہ ایسا وقت ہوگا کہ بعض مسلمانوں کے دل ڈگمگانے لگیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہارے علم میں کوئی ایسی نشانی ہے جس سے تم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہو؟ مسلمان کہیں گے ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی منکشف فرمائے گا، یعنی یہ جو اس آیت میں ذکر ہے اسی کا ذکر یہاں بھی آ گیا۔ یہ بھی بخاری شریف اور دیگر کتب کے حوالے سے ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر جو شخص بھی دنیا میں محض اللہ کے خوف اور اس کی رضا کے لیے سجدہ کرتا تھا اس کو سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور جو شخص کسی دنیاوی خوف یا ریاکاری کے لیے دنیا میں سجدہ کرتا تھا اس کو سجدہ کی اجازت نہیں ملے گی، اس کی پیٹھ ایک تختہ کی طرح ہو جائے گی، اور جب بھی وہ سجدہ کرنا چاہے گا اپنی پیٹھ کے بل گر جائے گا۔ پھر مسلمان اپنا سر سجدہ سے اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ اسی صورت میں ہوگا جس صورت میں انہوں نے اسے پہلے دیکھا تھا، یعنی پہچان لیا تھا کہ یہ ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں۔ مسلمان کہیں گے تو ہمارا رب ہے۔ پھر جہنم کے اوپر پل صراط بچھا دیا جائے گا اور شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ تو اس میں بھی اسی چیز کا ذکر فرمایا۔ تو کشف ساق سے پہلے جو بزرگ گزرے انہوں نے تو یہی مراد لیا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا یعنی کہ پہلے بزرگوں نے اس طرح کہا ہے، لیکن آپ نے 2 قول صحابہ کے بھی پیش کیے، حضرت ابن عباس اور ابن مسعود۔ صحابہ کرام میں تو مختلف مطلب ہے کہ اس سلسلہ میں اب یہ جو لکھا ہے محدثین کرام نے، صحابہ کرام میں تو ہو سکتا ہے مختلف نظریات ہوں۔ اب یہ جو تفسیر بیان کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس یا حضرت عبداللہ بن مسعود، اس طرح کے جو صحابہ کرام میں زیادہ فقیہ اور زیادہ یعنی علم والے سمجھے جاتے تھے، لیکن یہاں جو متقدمین اور متاخرین سے مراد صحابہ کرام کے بعد کے جو علماء ہیں وہ مراد ہوں گے، کہ صحابہ کرام کے بعد شروع زمانے میں جو یعنی تابعین تبع تابعین اس طرح کے، اور اس سے متاخرین، یہ ہر زمانے کے اعتبار سے بھی پھر مختلف ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں جو متقدمین اور متاخرین ہیں یہ صحابہ کرام یہاں مراد نہیں ہیں، بلکہ اس کے بعد کے جو علماء ہیں وہ مراد ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلے جو علماء گزرے ہیں ان کا ایک نقطہ نظر تھا اور بعد کے علماء، لیکن اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ اکثریت کا یہ نقطہ نظر ہو اور اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا۔ لیکن بہرحال یہ جو محدثین کرام نے لکھا ہے اس میں صحابہ کرام نہیں بلکہ اس کے بعد کے متقدمین اور متاخرین
وہ مراد ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے یوم یکشف عن ساق۔ اب اس میں جو عموماً یہی مراد لیا جاتا ہے کہ وہ سختی کا دن ہوگا، قیامت کا دن۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور ان کو پھر بلایا جائے گا سجدے کی طرف، یعنی وہ قیامت کا دن جس میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا یعنی حال پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، اور یہاں تک کہ ایسی صورتحال ہوگی کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، مجرم چاہے گا کہ اس کے بدلے میں اس کی اولاد کو پکڑ لیا جائے، اس کی بیوی کو پکڑ لیا جائے، اس کے بھائی کو اور اس کے خاندان کے لوگوں کو، ومن فی الارض جمیعا، سب دنیا سارا مال بھی لے لیا جائے، پھر اس کو نجات مل جائے۔ ایسی کیفیت میں، اس حال میں یدعون الی السجود، سجدے کے لیے بلایا جائے گا، فلا یستطیعون، تو وہاں وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کچھ تو سجدے میں پڑ جائیں گے جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آیا کہ وہ فوراً سجدے میں پڑ جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، یعنی کرنا چاہیں گے لیکن کر نہیں سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، اور ذلت اور رسوائی ان پہ چڑھی ہوئی ہوگی۔ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، حالانکہ وہ سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ یعنی دنیا میں ان کو سجدے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرمائی، موقع دیا، سارے اسباب موجود تھے، اس وقت ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا تو اس وقت وہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ بروز قیامت جب سجدے کا حکم دیا جائے گا تو اس وقت وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے، کہ وہاں صرف وہی سجدہ کر سکے گا جو دنیا میں خلوص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتا تھا، یا دنیا میں ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے وہ سجدہ کرتا بھی تھا تو وہاں وہ سجدہ نہیں کر سکے گا، وہاں صرف وہی، یعنی یہ مومن اور کافر، مخلص اور منافق کو الگ الگ کرنے کے لیے یہ وہاں پہ حکم دیا جائے گا کہ سب کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ کون دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا اور کون عبادت نہیں کرتا تھا، کون خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا تھا اور کون نفاق کے طور پر، ریاکاری کے طور پر، دکھلاوے کے لیے اور دیگر مقاصد کے لیے جو یعنی عبادت کیا کرتا تھا۔ مخلص اور منافق، مومن اور کافر کو الگ الگ کرنے کے لیے یہ وہاں حکم دیا جائے گا، اور پھر وہی سجدے میں جا سکیں گے جو خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو موقع دیا ہے، اگر دنیا میں انسان خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہاں بھی اس کو یہ توفیق ملے گی، جیسے ہی حکم ہوگا فوراً وہ سجدے میں پڑ جائیں گے۔ اور جو دنیا میں عبادت نہیں کرتے یا خلوص نہیں ہے، ریاکاری، دکھلاوے، نفاق کے طور پر وہ عبادت کرتے ہیں، تو وہاں پھر سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کے سامنے نہیں جھکتے تھے، یا ان میں نفاق تھا، ریاکاری تھی، دکھلانے کے لیے اور مقاصد کے لیے۔ تو وہاں خاشعۃ ابصارہم، پھر نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت اور رسوائی سوار ہوگی، وہاں کوشش کریں گے، وہاں نہیں کر سکیں گے۔ تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے من کبھی، حضور نے میرے کندھے کو پکڑا، اور کندھے کو پکڑ کر یعنی متوجہ کر کے کہ بڑا اہم فرمان ہے، اس کو غور اور توجہ کے ساتھ سنو. فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے ہو جیسے کہ تو کوئی مسافر راہ گزرو ہے جو کہیں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے. یعنی دنیا میں کسی جگہ کوئی مسافر ٹھہرتا ہے تو وہاں دل نہیں لگاتا کہ دل لگائیں گے تو پھر وہاں سے چلتے ہوئے تکلیف ہوگی. تو فرمایا دنیا کے اندر اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر راہ گزرو ہوتا ہے، وہ کہیں ٹھہرتا ہے. وَقَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ، حضرت عبداللہ بن عمر ارشاد فرمایا کرتے تھے اِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، کہ جب تو شام کرے، شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کر. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، کہ جب صبح ہو تو شام کا انتظار ہے. شام کو یہ نہ کہ صبح ہوگی تو یہ کام کریں گے، صبح کا انتظار نہیں کرو، اور صبح ہو تو یہ نہیں کہ شام کو یہ کر لیں گے، جو کرنا ہے ابھی کر لو. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور لے لو اپنی صحت سے مرض کے لیے، یعنی مرض کے بیماری کے آنے سے پہلے پہلے صحت سے فائدہ اٹھا لو. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی سے لے لو موت کے لیے، یعنی موت کے آنے سے پہلے پہلے اس زندگی کو غنیمت جانو اور اس سے فائدہ اٹھا لو کہ جب مرض آ جائے گی تو پھر انسان چاہے گا تو نہیں کر سکے گا جو صحت کے اندر کر سکتا ہے، اور موت آ جائے گی تو سارا باب جو ہے، سارا چیپٹر بند کر دیا جائے گا. اب آگے جا کے معاملات، دنیا کے اندر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ اس کو غنیمت جان کے انسان فائدہ اٹھا لے. اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا پھر بات بن پڑتی نہیں. کہ بڑھاپے میں انسان اگر چاہے بھی تو وہ نہیں کر سکتا جو جوانی میں، جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو جو عبادت ریاضت جو یعنی مشقت کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہو سکتی. اور آگے کہا ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی. موت آ گئی تو یہ بڑھاپا بھی ختم ہو جائے گا. چلو بڑھاپے میں انسان کے اندر وہ قوت طاقت ہمت نہیں ہوتی جو جوانی میں ہوتی ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ پھر بھی کر سکتا ہے. تو موت آ گئی تو یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو کہا کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا پھر بات بن پڑتی نہیں. اور ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ڈھل چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرمایا کرتے تھے خذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، کہ مرض کے آنے سے پہلے صحت سے فائدہ اٹھا لو اور موت کے آنے سے پہلے پہلے زندگی سے فائدہ اٹھا لو. ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو بڑی اہم نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، لیکن اس میں اکثر لوگ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمتیں دی ہیں لیکن لوگ ان سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے، اور اس لیے وہ مغبون ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں.
اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت اور فراغت، یعنی انسان کے پاس جب ٹائم ہے، وقت ہے، تو اس ٹائم کو انسان ضائع کرتا ہے، بجائے نیکی اور بھلائی میں خرچ کرنے کے فضول کاموں کے اندر وہ اس کو ضائع کرتا ہے۔ صحت کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے تو اس کو انسان ضائع کرتا ہے، اللہ کی یعنی عبادت کے اندر اس کو صرف کرنے کی بجائے اور فضول اور بے مقصد کاموں کے اندر وہ ضائع کر دیتا ہے۔ تو صحت اور فراغت یہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن اکثر لوگ اس میں گھاٹے کے اندر ہیں کہ وہ ان کا صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہے اور ان کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا سجدے کا، لیکن وہاں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، دنیا میں جب صحیح سالم تھے اس وقت سجدے کا حکم دیا جاتا تھا، لیکن اس وقت وہ سجدہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو آج سب پہ ظاہر ہوگا، سب کے سامنے ان کی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ یہ تو ہے میدان محشر میں۔ اب جب فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، تو اب جنتیوں اور جہنمیوں کی آپس میں گفتگو ہوگی، بات چیت ہوگی۔ جنتی جنت میں ہے، جہنمی جہنم میں ہے۔ اب درمیان میں کتنا فاصلہ ہے اس کے لیے جو ہے یہ کیلکولیٹر شاید جواب دے جائیں۔ بہرحال پہلے ان چیزوں کو سمجھنا ذرا مشکل ہوتا تھا، آج کی موجودہ دور کی ترقی نے اس کو کچھ آسان کر دیا ہے کہ دنیا میں ایک کہیں بیٹھا ہوا ایک کہیں بیٹھا ہوا اور ایسے گفتگو ہو رہی ہے جیسے آمنے سامنے بیٹھ کے انسان گفتگو کرتا ہے۔ تو اسی طرح اب جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، اور آپس میں ان کی گفتگو ہو رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ المدثر کے اندر ذکر کیا، لیکن ذکر کا ذرا انداز دیکھیے۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا ذکر فرمایا کہ وما ادراک ما سقر، تم نے کیا جانا کہ وہ سقر کیا ہے، جہنم کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، وہ یعنی معاف نہیں کرے گی، کسی کو چھوڑے گی نہیں، اور چمڑی ادھیر لینے والی ہے۔ جہنم کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قسمیں کھائیں، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر۔ اب آگے اس کا ذکر آتا ہے الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت والے دائیں طرف والے وہ جنت کے اندر ہوں گے اور پوچھ رہے ہوں گے مجرموں سے۔ جہنمی جہنم میں ہے، جنتی جنت میں ہے، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ جنت والے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے سقر میں ڈال دیا، کس وجہ سے تم جہنم کے اندر گئے۔ اب جہنمی جہنم میں اپنے جانے کی وجوہات کو بیان کریں گے اور کہیں گے، سب سے پہلی وجہ کیا بیان کریں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، تو وہ کہیں گے کہ ہم نمازیوں سے نہیں تھے، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو جہنمی اپنے جہنم کے اندر جانے کی وجہ، اب اگر اس کو ظاہری الفاظ کو دیکھا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ جن سے پوچھ رہے ہوں گے وہ کفار نہیں ہوں گے۔ اگر وہ کافر ہیں تو وہ بڑی سیدھی سی وجہ بیان کرتے، بھئی ہم کافر تھے، ہم ایمان نہیں رکھتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، دین کو نہیں مانتے تھے، تو اس لیے ہم جہنم میں آ گئے۔ لیکن یہ جو بیان کریں گے
وہ بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہوں گے مسلمان. اگر مسلمان ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ بالآخر انہوں نے جنت کے اندر بھی پہنچ جانا ہے. تو یہ اس سے پہلے کی بات ہوگی. تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بنایا کرتے تھے. یعنی تو یہ آگے پھر جو ہے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے، حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آ گئی. یعنی پھر ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہوں گے. تو پہلی جو 3 وجوہات ہیں، لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، فضول باتیں بنایا کرتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ یعنی اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ باتیں کرنے والے وہ ہوں گے مسلمان، لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے وہ جہنم میں جا پڑے. ورنہ سیدھی سی بات ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ہم کافر تھے، ہم ایمان نہیں رکھتے تھے، اس لیے ہم جہنم میں گئے. تو سب سے پہلی وجہ جو جہنمی اپنے جہنم میں جانے کی بیان کریں گے، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے ہم جہنم کے اندر جا پڑے. اور نماز ایسی اہم چیز ہے کہ بروز قیامت حدیث پاک میں آتا ہے کہ اول من یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے جس چیز کا حساب قیامت کے دن ہوگا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا کہ میں نے تجھ پر نماز فرض کی تھی اور تو نے اس فرض کو کس طرح ادا کیا، اس فرض کے اندر کیا اس کو پورے طریقے سے ادا کیا یا اس میں کوتاہی کی. سب سے پہلے نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا. اور آتا ہے حدیث پاک میں کہ اگر پہلا یہ جو امتحان ہے اس میں کامیابی ہو گئی تو آگے بھی پھر کامیابی کی امید ہے، اور اگر اس پہلے امتحان میں ہی، پہلے پرچے میں ہی ناکام ہو گئے تو پھر آگے بھی کوئی امید نہیں. تو سب سے پہلے قیامت کے دن بھی نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تہاون بالصلاۃ مع الجماعۃ عاقبہ اللہ باثنی عشر بلیۃ. یہ نماز کے اندر بلکہ جماعت کے اندر بلا وجہ سستی جو کرتا ہے، اپنی سستی اور کوتاہی کی وجہ سے جو جماعت میں انہیں حاضر نہیں ہوتا، نماز پڑھتا ہے لیکن جماعت میں سستی نہیں کرتا ہے. تو جب یعنی جماعت میں سستی کرنے کا یہ ہے کہ اس کے 12 عذاب، 12 بلائیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتریں گی. اور نماز کے اندر سستی کرنے والا بلکہ جماعت میں سستی کرنے والا، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ کسی کو حکم دوں کہ وہ اذان کہے اور لوگ جمع ہو جائیں، تو کسی کو کہوں کہ تم جماعت کراؤ، اور پھر میں جاؤں اور جا کر دیکھوں ثم اتی قوما یصلون فی بیوتہم لیست بہم علۃ، جو بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے گھروں میں وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو فَأُحَرِّقُهَا عَلَيْهِمْ، یعنی فرمایا کہ پہلے سے ایندھن جمع ہو، کسی کو کہوں کہ وہ اذان کہے اور پھر کسی کو کہوں کہ جماعت کرائے، تو میں خود جاؤں دیکھوں جو بغیر کسی شرعی عذر کے
اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھیں، نمازی ہیں، نماز نہیں چھوڑتے، لیکن اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں، ان کے فرمایا کہ ان کے گھروں کو میں جلا دوں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا میرے محبوب پر بہت گراں ہے، یعنی تکلیف کوئی تم پہ آتی ہے لیکن میرا محبوب اس سے پریشان ہوتا ہے، میرے محبوب کو وہ تکلیف ہوتی ہے، جو تم پہ مصیبت آتی ہے پریشان میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ چاہنے والے، بالمومنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پہ رؤوف الرحیم۔ تو وہ محبوب عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، وہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی بغیر کسی شرعی عذر کے جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ تو یہاں فرمایا کہ جو سستی کرے گا جماعت کے اندر، اس کو 10 بلائیں اس پہ اتریں گی، 10 عذاب۔ ثلاث فی الدنیا وثلاث عند الموت وثلاث فی القبر وثلاث یوم القیامہ، 3 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 بروز قیامت۔ اما الثلاث التی فی الدنیا، دنیا میں جو 3 بلائیں آئیں گی، 3 عذاب آئیں گے، وہ کیا ہوں گے؟ فالاولی رفع اللہ البرکۃ من رزقہ، رفع اللہ البرکۃ من رزقہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق سے برکت کو اٹھا لے گا۔ یہ پہلی بلا، یعنی رزق میں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ والثانیۃ یذہب منہ نور الصالحین، نیک لوگوں کا، صالحین کا نور اس سے ختم ہو جائے گا۔ والثالثۃ یکون مبغضا فی قلوب المؤمنین، کہ مومنوں کے دلوں میں وہ مبغض، یعنی اس کی نفرت ڈال دی جائے گی، مومن اس سے نفرت کریں گے۔ یہ 3 ہیں دنیا کے اندر، یہ اس کے رزق میں سے برکت ختم ہو جائے گی، صالحین کا نور جاتا رہے گا، اور مومنوں کے دلوں میں اس کی نفرت جو ہے وہ ڈال دی جائے گی۔ وَأَمَّا اللَّتِي عِندَ الْمَوْتِ، جو موت کے وقت ہیں، فَالْأُولَى يُقْبَضُ رُوحُهُ عطشانا، اس کی روح قبض کی جائے گی پیاسے، پیاس کی حالت میں۔ وَلَوْ شَرِبَ مَاءَ الْأَنْهَارِ، اگرچہ وہ ساری نہروں، سارے دریاؤں کا پانی پی لے، پھر بھی اس کی روح پیاسے ہی قبض کی جائے گی۔ وَالثَّانِيَةُ یشتہ علیہ نزع روحہ، اور اس کی روح بڑی سختی کے ساتھ نکالی جائے گی۔ والثالثۃ یخاف علیہ من زوال الایمان، اور تیسری یہ کہ ایمان کے زائل ہونے کا خطرہ ہے، کہیں موت کے وقت ایمان ہی نہ جاتا رہے۔ وَأَمَّا اللَّاتِي فِي الْقَبْرِ، قبر کے اندر کیا 3 اس کے اوپر عذاب آئیں گے؟ یضیق علیہ سوال منکر و نکیر، منکر نکیر کے سوال جو ہیں اس پہ سخت ہوں گے۔ والثانیۃ تشتد علیہ ظلمت القبر، قبر کا اندھیرا سخت ہو جائے گا۔ الثالثۃ یضیق علیہ قبرہ، اور تیسرا عذاب یہ ہوگا کہ قبر تنگ ہو جائے گی، حتی ینضم اضلاعہ، اس کی پسلیاں آپس میں مل جائیں گی۔ یہ 3 جو قبر کے اندر ہیں۔ اور اما الثالث اما التی فی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن ہوں گی،
فَالْأُولَى يَشْتَدُّ عَلَيْهِ حِسَابُهُ، پہلی یہ کہ حساب سخت ہوگا، وَالثَّانِيَةُ يَغْضَبُ عَلَيْهِ رَبُّهُ، کہ اس پر اس کا رب غضبناک ہوگا، وَالثَّالِثَةُ يُعَاقِبُهُ اللَّهُ بِالنَّارِ، تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگ کا عذاب دے گا۔ تو یہ 12 فرمایا کہ 12 بلائیں اتریں گی جو بغیر کسی وجہ کے، بغیر شرعی مجبوری کے جماعت کے اندر سستی کرتا ہے۔ تو جب صرف جماعت میں سستی کرنے کا یہ مقام ہے تو نماز کے اندر سستی کرنا، اس کا پھر کیا حال ہوگا۔ چنانچہ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے۔ اب یہ بے نمازیوں کی بات نہیں ہو رہی، ابھی نمازیوں کی بات ہے۔ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں، یعنی اس میں سستی کرتے ہیں، کبھی وقت پہ، کبھی بے وقت، کبھی ادا، کبھی قضا۔ الذین ھم یراؤون ویمنعون الماعون، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی جو برتنے کی چیزیں ان سے روک دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے جب ہلاکت ہے تو جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں اور نماز کے قریب نہیں جاتے، ان کا کیا حال ہوگا، یہ اسی سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ جب جماعت کے اندر سستی کرنا، اس کا یہ حال ہے، اور نماز کے اندر سستی ہے۔ نمازی مسلین فرمایا ہے نمازی، لیکن کبھی ادا، کبھی قضا، کبھی وقت پہ، کبھی بے وقت پڑھ لی، بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں، پڑھ لیں گے، ابھی ٹائم ہے، چلو کوئی بات نہیں، قضا بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب اس طرح کے نمازیوں کے متعلق فرمایا ویل، جہنم کے اندر ایک گڑھا ہے جس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو ان کو جب یہ ہے تو پھر جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، جو قریب ہی نہیں جاتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔